اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم افیکٹس آف ریجنلزم کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھو پیارے بچوں، جو یہ ریجنلزم ہے، ریجنلزم ہیز سم ایول کانسیکوینسز فار سوسائٹی، یعنی اس کے کچھ ایول کانسیکوینسز ہیں جن کو ہم برے نتائج کہتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے کچھ برے نتائج نکلتے ہیں سوسائٹی کے لیے۔ ٹھیک، اٹ از ون آف دا میجر ڈینجرز فار نیشنل یونٹی، یعنی اگر ہم نیشنل یونٹی کی بات کرتے ہیں تو نیشنل یونٹی کے لیے، جس کو ہم بولتے ہیں قومی اتفاق یا قومی اتحاد، جس کو ہم بولتے ہیں قومی اتحاد کے لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے ریجنلزم۔ ٹھیک، اٹس ایول کانسیکوینسز آر گیون بلو، اٹس ایول کانسیکوینسز آر گیون بلو۔ ٹھیک، یعنی جو یہ ریجنلزم ہے یہ ایک ایول کانسیکوینس مانا جاتا ہے سوسائٹی کے لیے۔ ٹھیک، اور اس کے مطلب یہ بہت بڑا تھریٹ مانا جاتا ہے، یا یہ بہت بڑا ڈینجر مانا جاتا ہے نیشنل یونٹی کے لیے، اور اس کے کچھ ایول کانسیکوینسز دیے گئے ہیں۔ ٹھیک، جن کے حساب سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ریجنلزم ہے یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے سوسائٹی کے لیے، یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے نیشنل یونٹی کے لیے۔ تو سب سے پہلا اس کا جو ایول کانسیکوینس ہے وہ ہے ٹینشن امنگ ڈفرنٹ ریجنل گروپس، ٹینشن امنگ ڈفرنٹ ریجنل گروپس۔ ٹھیک، یہ اس کا پہلا افیکٹ ہے، جو اس کا پہلا افیکٹ ہے، جس حساب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا ڈینجر ہے نیشنل یونٹی کے لیے۔ تو دیکھو پیارے بچوں، انڈر دا انفلوئنس آف ریجنل فیلنگس، اگر ہم انفلوئنس آف ریجنل فیلنگس کو دیکھیں گے، یا جو ریجنل لیڈرز ہے، یہ جو ریجنل لیڈرز ہے وہ پریشرائز کرتے ہیں، وہ دباؤ ڈالتے ہیں سینٹرل لیڈرشپ کے اوپر۔ سینٹرل لیڈرشپ یعنی جو سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے، سینٹرل گورنمنٹ کے اوپر وہ دباؤ کرتی ہے، یعنی جو ریجنل لیڈرز ہوتے ہیں وہ پریشرائز کرتے ہیں سینٹرل لیڈرشپ کو کہ ہماری ڈیمانڈز کو پورا کیا جائے، ہماری ڈیمانڈز کو پورا کیا جائے۔ ٹھیک، اور if such demands are met، جب یہ ڈیمانڈز پورا ہو جاتی ہیں، other organizations also get influenced from this، اور جو دوسرے آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی پھر ان سے انفلوئنس حاصل کرتے ہیں، یعنی پھر وہ ان کا سہارا لیتے ہیں، جو دوسری آرگنائزیشنز کے لوگ جو ہوتے ہیں پھر وہ ان کا سہارا لیتے ہیں، ان کا سہارا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ریجنلزم ہے، اگر ہم انڈر دا انفلوئنس آف ریجنل فیلنگس کی بات کریں گے، جو ریجنل لیڈرز ہیں وہ پریشرائز کرتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ کو، سینٹرل لیڈرشپ کو اپنی ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے۔ جب ان کی ڈیمانڈز پورا ہو جاتے ہیں جو دوسری آرگنائزیشنز ہوتے ہیں پھر وہ اس کا انفلوئنس لیتے ہیں، پھر وہ اس چیز کا انفلوئنس لیتے ہیں۔ جب وہ اس چیز کا انفلوئنس لیتے ہیں سم ٹائمز ڈیو ٹو ریجنلزم، اور ریجنلزم سے، اور پھر اس ریجنلزم سے میوچل کنفلکٹ شروع ہوتا ہے ڈفرنٹ آرگنائزیشنز کے درمیان۔ جو ڈفرنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے درمیان میوچل کنفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے، یا جس کو ہم کمیونل کنفلکٹ بولتے ہیں، یا میوچل کنفلکٹ ان کے درمیان پر پیدا ہو جاتا ہے، ان کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، وچ کین ٹرن وائلنٹ آن ڈفرنٹ اوکیزنز، پھر وہ ایک دوسرے سے وائلنٹ بھی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے پھر وہ خطرہ بن جاتے ہیں، تو اس حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ ٹینشن امنگ ڈفرنٹ ریجنل گروپ جو ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے نیشنل یونٹی کے لیے۔ تو اس حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک افیکٹ مانا جاتا ہے ریجنلزم کا۔ ٹھیک، تو اس کے بعد اس کا جو دوسرا افیکٹ ہے، یا جو دوسرا مطلب ڈینجر ہے نیشنل یونٹی کے لیے، وہ یہ ہے چیلنج ٹو دا نیشنل یونٹی، یعنی یہ ایک چیلنج بنتا ہے پھر نیشنل یونٹی کے لیے۔ تو دیکھو پیارے بچوں کس طرح سے سم ٹائمز دا فیلنگ آف ریجنلزم، یا جس کو ہم کہتے ہیں انفلوئنس آف ریجنل فیلنگس، یا آپ اس کو فیلنگ آف ریجنلزم بنتے ہیں۔ یہ کیا بنتا ہے؟ اٹ بیکمز سو نیرو دیٹ انڈیویجول اونلی کیئر اباؤٹ دیئر ریجنل انٹرسٹس، یعنی اس میں جو یہ ریجنلزم ہے اس میں جو ریجنل لیڈرز ہوتے ہیں جب وہ پریشرائز کرتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ کو، سینٹرل لیڈرشپ کو اپنی ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے، یا ان کے جو ریجنل انٹرسٹس ہیں
ان کے جو ریجنل انٹرسٹس ہے ان کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں, پھر وہ خالی انہی ریجنل انٹرسٹس کی کیئر کرتے ہیں, انہی کا خیال رکھتے ہیں, یعنی پھر وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں, ان کا جو ریجن ہوتا ہے ان کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں پھر وہ انہی کے بارے میں سوچتے ہیں. پھر کیا ہو جاتا ہے, ایون دے اسٹارٹ ٹو کنسیڈر نیشن انفیریئر in front of their regional demands, in front of the, اور پھر کیا ہوتا ہے, they start to consider nation, پھر وہ نیشن کو کنسیڈر کرتے ہیں انفیریئر, اپنی ریجنل ڈیمانڈز کو لے کر, اپنی ریجنل ڈیمانڈز کو لے کر یا اپنے ریجنل انٹرسٹس کو لے کر پھر وہ نیشن کو انفیریئر کنسیڈر کرتے ہیں, پھر وہ نیشن کو انفیریئر کنسیڈر کرتے ہیں اپنی ریجنل ڈیمانڈز کے سامنے رکھ, اپنی ریجنل ڈیمانڈز کو سامنے رکھ کر, اور ڈیو ٹو دس it gives a major blow to the national unity, اور پھر یہ بھی ایک میجر بلو بن جاتا ہے نیشنل یونٹی کے لیے, اور وی کین سے نیشنل انٹیگریٹی کے لیے, یعنی نیشنل یونٹی کے لیے یا نیشنل انٹیگریٹی کے لیے یہ ایک پھر بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے جب ریجنلزم کے لوگ اپنے ریجنل انٹرسٹس کے بارے میں سوچتے ہیں, جب وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں اور نیشن کو انفیریئر سمجھتے ہیں, تب یہ بھی ایک بہت بڑا ڈینجر بنتا ہے, یا یہ بھی ایک بہت بڑا تھریٹ بن جاتا ہے, یا یہ بھی ایک بہت بڑا بلو لگ جاتا ہے نیشنل یونٹی کے لیے یا نیشنل انٹیگریٹی کے لیے. تو اس کے بعد اس کا جو تیسرا ایفیکٹ ہے وہ ہے انکریجمنٹ ٹو لنگویزم, یعنی پھر وہ انکریج کرتے ہیں اپنی لنگویزم کو. دیکھو پیارے بچوں, آن دا بیس آف ریجنلزم, آن دا بیس آف ریجنلزم, جو پیپل ہے, جو مطلب جو اس ریجن کے پیپل ہوتے ہیں, اس ریجنلزم کے جو لوگ ہوتے ہیں, اسٹارٹ ٹو کنسیڈر دیئر لینگویج سپیریئر, پھر وہ اپنی زبان کو سپیریئر سمجھتے ہیں. اس ریجن کے, اس ریجنلزم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اپنی زبان کو سپیریئر سمجھتے ہیں ٹو ادر لینگویجز, یعنی دوسری زبان کے مقابلے میں وہ اپنی زبان کو سپیریئر سمجھتے ہیں. ایون دے ڈیمانڈیڈ اسپیشل اسٹیٹس فار دیئر لینگویج, اور پھر وہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں, یعنی سینٹرل گورنمنٹ کو وہ پریشر کرتے ہیں, سینٹرل لیڈرشپ کو وہ پریشرائز کرتے ہیں کہ, یعنی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہماری جو لینگویج ہے اس کو اسپیشل اسٹیٹس ملنا چاہیے, اور اٹ انکریجز ہیٹریڈ فار ادر لینگویج, اور پھر وہ دوسری زبانوں کے ساتھ نفرت رکھتے ہیں, پھر وہ دوسری زبانوں کے ساتھ نفرت رکھتے ہیں, اور پھر اس حساب سے کیا پیدا ہو جاتا ہے, اس حساب سے پھر لنگویزم کا جنم ہوتا ہے, یعنی پھر وہ اپنی لنگویزم کو انکریج کرتے ہیں. اور اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ جو پیپل جو ہوتے ہیں, جو سپیک کرتے ہیں ڈفرنٹ لینگویج فرام دیئر سپریٹ آرگنائزیشنز, فرام دیئر سپریٹ وچ ورک اگینسٹ ایچ ادر, پھر وہ کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, اور اٹ لیڈس ٹو دا ڈیولپمنٹ آف لنگویزم, پھر اس سے پھر ڈیولپمنٹ آف لنگویزم ہو جاتی ہے. تو یہ تھا اس کا جو تیسرا ایفیکٹ ہے. اس کے بعد اس کا ایک اور ایفیکٹ ہے, وہ ہے اوبیسٹیکل ان دا اکنامک ڈیولپمنٹ, یعنی جو یہ ریجنلزم ہے یہ ایک اوبیسٹیکل بن جاتا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے, اگر ہم نیشنل ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے. تو دیکھو پیارے بچوں, ایون فیو نیشنل لیڈرز ان پریزنٹ ایج, اگر ہم پریزنٹ ایج کی بات کریں گے, یعنی پریزنٹ زمانے کی بات کریں گے, کچھ نیشنل لیڈرز ایسے ہیں اونلی تھنک اباؤٹ ریجنل ڈیولپمنٹ, یعنی آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نیشنل لیڈرز جو ہیں وہ خالی اپنی ریجنل ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں, اینڈ ٹرائی ٹو اسٹیبلش سچ انڈسٹریز ان دیئر ایریاز وچ آر ناٹ سیوٹیبل فار دیئر ایریا, یعنی وہ یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ کچھ انڈسٹریز اسٹیبلش ہونی چاہیے ہمارے ایریاز میں, ہمارے ریجنز میں, جو سیوٹیبل نہیں ہوتے ہیں اس ایریا کے لیے, لیکن ان کی پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ ان انڈسٹریز کو اسٹیبلش کیا جائے ہمارے ریجن میں یا ہمارے ایریاز میں, کیونکہ ان کے کچھ ریجنل انٹرسٹس ہوتے ہیں اس حساب سے. اور انسٹیڈ آف گیونگ پروفٹ ٹو دیئر ریجن, انڈسٹری بیکمز اے لیبلٹی فار دیم, یعنی انسٹیڈ آف گیونگ پروفٹ ٹو دیئر ریجن, یعنی اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ریجن کی پروفٹ کے لیے انڈسٹریز بیکم لیبلٹی فار دیم, پھر انڈسٹری ان کے لیے ایک لیبلٹی بن جاتی ہے. ٹھیک, سچ ریجنل فیلنگس بیکم این اوبیسٹیکل ان دا وے آف اکنامک ڈیولپمنٹ, اور یہی ریجنل فیلنگس جو ہوتی ہے یہ بھی ایک اوبیسٹیکل بن جاتا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کی راہ میں. ٹھیک,
تو یہ تھا اس کا چوتھا. اب اس کے بعد اس کا پانچواں افیکٹ ہے وہ ہے اوبیسٹیکل ان کلچرل انٹیگریشن. یعنی جو یہ ریجنلزم ہے یہ ایک اوبیسٹیکل بنتا ہے کلچرل ریجنلزم کے لیے. ٹھیک, دیکھو پیارے بچوں, انڈر دا نیرو انفلوئنس آف ریجنلزم, اگر ہم نیرو انفلوئنس آف ریجنلزم کو دیکھیں گے, ڈفرنٹ ریجنل نیوزز, مطلب مختلف ریجنل نیوز جو ہے, ریجن کو ہم ریجنل نیوز بولتے ہیں, یا جو پیپرز ہیں یا جو چینلز ہیں یا میگزینز ہیں, وہ خالی شو کرتے ہیں دیئر ریجنل ڈریسز. یعنی وہ جس ریجن کے وہ ہوتے ہیں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ انڈر دا نیرو انفلوئنس آف ریجنلزم کچھ ڈفرنٹ ریجنل نیوزز جو ہوتی ہے, نیوز پیپرز جو ہوتے ہیں یا چینلز جو ہوتے ہیں یا میگزینز جو ہوتے ہیں, وہ خالی شو کرتے ہیں اس ریجن کے ڈریسز کو, یا وہاں کے جو لوگوں کے جو طریقے ہوتے ہیں اسی کو شو کرتے ہیں, یا وہاں کے جو کسٹمز ہوتے ہیں اسی کو شو کرتے ہیں, یا وہاں کے جو ٹریڈیشنز ہوتے ہیں اسی کو شو کرتے ہیں, اور پھر اس کی سپیریٹی کو بھی شو کرتے ہیں اور کو دکھاتے ہیں دوسرے لوگوں کو. اور پھر وہ کیا بنتا ہے, اٹ بیکمز اے گریٹ تھریٹ فار دا کلچرل اینڈ نیشنل انٹیگریشن. اور یہ بھی پھر بن جاتا ہے نیشنل انٹیگریشن کے لیے اور کلچرل انٹیگریشن کے لیے ایک بہت بڑا یہ تھریٹ پھر بن جاتا ہے. تو یہ بھی ایک افیکٹ آف ریجنلزم ہے. اس کے بعد اس کا ایک اور افیکٹ ہے وہ ہے ایڈوینٹ آف ڈرٹی پالیٹکس. تو دیکھو پیارے بچوں, ابھی بھی کچھ پولیٹیکل لیڈرز ایسے ہیں ہندوستان میں جن کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ریجنل سینٹیمنٹس کو انکریج کرتے ہیں. یعنی ان کے جو ریجنز ہوتے ہیں, ان کے جو ایریاز ہوتے ہیں, ان کی جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں, خالی ان کو ہی انکریج کرتے ہیں. کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پاور ہے وہ سیو ہونا چاہے, وہ برقرار رہنا چاہیے. اور یہ پارٹیز جو ہوتے ہیں, یہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہوتے ہیں ان پارٹیزوں میں, سچ پارٹیز اونلی ٹاک اباؤٹ دیئر ریجنز, پھر وہ اپنی ہی ریجنز کے بارے میں بات کرتے ہیں. کیونکہ ان کو وہاں پر ووٹ گین کرنے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں سے. اور ان دس وے, اور اس طریقے سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ ڈرٹی پالیٹکس ہے, اٹ آلسو ایمرجز فرام نیشنلزم. تو یہ جو ایڈوینٹ آف ڈرٹی پالیٹکس ہے یہ بھی ایک افیکٹ آف ریجنلزم بن جاتا ہے. تو دس از آل اباؤٹ افیکٹس آف ریجنلزم. جو یہ ریجنلزم ہے اس کے کچھ ایول کانسیکوینسز ہے سوسائٹی کے لیے, یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو یہ ریجنلزم ہے یہ ایک بہت بڑا ڈینجر بنتا ہے نیشنل یونٹی کے لیے, یا اس کے جو ایول کانسیکوینسز ہے جن کو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا. ٹھیک, تو یہ تھا آج کا ٹاپک. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. تھینکس فار ٹوڈے.